تھینکس. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. تھینکس. جیسا کہ آپ نے کوکاف کا ذکر تو پہلے بہت سی کہانیوں میں سنا ہی ہوگا. جیسے ایک بادشاہ کی بیٹی اپنی چھت پر گھوم رہی ہوتی ہے اور جن اس شہزادی کو اٹھا کر کوکاف میں قید کر دیتا ہے اور بادشاہ بہت سے شہزادوں کو اس مہم پر روانہ کر دیتا ہے کہ جو بھی شہزادہ اس کی بیٹی کو ڈھونڈ کر لائے گا اور بادشاہ اپنی بیٹی کی شاعری اس شہزادے سے کر دے گا. اسی مہم میں ایک نیک دل شہزادہ بھی روانہ ہو جاتا ہے اور اس شہزادے کو راستے میں ایک بزرگ ملتا ہے. وہ بزرگ اس کی نیک دلی کی وجہ سے اس کو ایک انگوٹھی دیتا ہے جس کی مدد سے وہ شہزادہ کوکاف پر آسانی سے پہنچ جاتا ہے اور جن کو مار کر شہزادی کی آزادی دلوا کر اس کے وطن واپس لے آتا ہے اور بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس شہزادے سے کر دیتا ہے. ایسی بہت سی کہانیاں آپ نے سنی بھی ہوں گی اور پڑھی بھی ہوں گی لیکن آپ کوکاف کے بارے میں نہیں جانتے. آج میں آپ کو معلومات فراہم کروں گی کوکاف کے بارے میں جو کہ بہت دلچسپ ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگ نہ جانتے ہوں کہ کوکاف کو قفقاز بھی کہتے ہیں اور اس کو انگلش میں کوکاسس ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے. بحیرہ اسود اور بحیرہ کاغذین کے درمیان کوکاف کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو ایشیا اور یورپ کو آپس میں جدا کرتا ہے. کبھی اس کا شمار روسیا میں ہوتا تھا لیکن روسیا کے ٹوٹنے کے بعد اب یہ چچنیا کا حصہ ہے. کوکاف کے پہاڑی سلسلہ کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹین بروس ہے جو کہ 18,506 فٹ یعنی 5,642 میٹر ہے. واضح نہیں ہے کہ کوکاف کا پہاڑی سلسلہ یورپ میں ہے یا ایشیا میں کیونکہ کوکاف کا پہاڑی سلسلہ کافی طویل ہے جو کہ 1100 کلومیٹر لمبا اور 160 کلومیٹر چوڑا ہے. کوکاف کے دن میں واقع چچنیا کی چھوٹی سی جمہوریہ ہے جس کا رقبہ 15,000 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 10 لاکھ سے کم ہے. یہ صدیوں سے روس سے نبض آزما رہا ہے. کوکاف کا یہ پورا علاقہ 16ویں صدی سے ایرانی سلطنت عثمانیہ اور زاروس کے درمیان کشمکش اور معرکہ کا مرکز رہا ہے لیکن چچنیا کی عوام نے اپنی آزادی کی جنگ کا آغاز اس وقت کیا جب 18ویں صدی کے آخر میں جارجیا نے میکسیکو کے ساتھ اتحاد کیا اور چچنیا ایک طرف جنوب میں جارجیا اور شمال میں روس کے گھیرے میں آ گیا تھا. کوکاف کا شمالی سلسلہ شمالی قفقاز اور ماروا قفقاز میں تقسیم ہوتا ہے. شمالی قفقاز روسیا کی سرزمین ہے جبکہ ماروا قفقاز میں خود مختار ریاستیں جارجیا ارمانیہ اور آذربائیجان واقع ہیں. کوکاف کے پہاڑی سلسلہ میں تو 1000 میٹر سے چند زیادہ لمبے پہاڑ ہیں. سب سے اونچے پہاڑ البروز اور ماکرز بیگ ہیں. ان پہاڑوں کی برف کی سفید چادر میں لپٹی ہوئی دو چوٹیاں ہیں. دراصل یہ پہاڑ جردہ آتش فشاں ہیں. پہاڑوں کی شکل بند دونوں پر گرم گیسوں کا خرال آتش فشانوں سے گزرتے وقت میں پھٹنے کی یاد دلاتے ہیں. شمالی قفقاز کے حالات موسمی طور پر متعدل ہیں. اونچے پروگرام جنوبی ہواؤں کو وہاں لیکن جنوبی ہواؤں کو آنے نہیں دیتے جبکہ یوں ٹھنڈی شمالی ہوائیں اس علاقے تک نہیں پہنچ پاتی. جہاں میں کوکاف میں کڑاکے کی سردی نہیں پڑتی اور گرمیوں میں دریائے کوبان کے وادی میں چاول جیسی فصل اگانے کے لیے سازگار حالات ہیں. وہاں سے شمال کی طرف چاول اور کہیں نہیں اگائے جا سکتے. کوکاف کا سب سے بڑا دریا کوبان ہے. کوکاف صحت بخشوا کا ایک ذریعہ ہے جس کے مناظر کو بے حد حسین قرار دیا جاتا ہے تو غلط نہیں ہوگا. پاکستان، ہندوستان اور ایران میں کوکاف کے متعلق جنوں اور پریوں کے بے شک واقعے مشہور ہیں جو کہ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں اور بلکہ بچوں کی کہانیوں میں لکھے بھی جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوکاف جنات کا مسکن ہو لیکن اس کی تصدیق کرنا مشکل ہے. باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے.